سلوات آواز بلند سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صلوات وقال مولانا ومقتدانا علی بن الحسین علیہ السلام لو ان النبی تقدم الیہم فی قتالنا کما تقدم الیہم بالوصايا بنا لما ازدادوا على ما فعلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون اشرف الانبیاء نے بے حکم خداوند تبارک و تعالی اگر کچھ مانگا اپنی امت سے تو کیا مانگا تھا؟ اپنی آل اور قربا کی مودت مانگی تھی، لیکن بعد قتل رسول اللہ، بعد شہادت رسول اللہ، اسی آل پر ظلم کیا گیا۔ اور کیوں نہ کیا جاتا جب خود رسول کو زہر دے دیا اور ان کی زندگی میں ان پر ہذیان کی تہمت لگائی گئی، تو اشرف الانبیاء پہ ظلم تو ان کی زندگی میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ اور امت نے اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت کو ادا کیا، مودت کے بجائے ظلم کے ذریعے سے، قتل کے ذریعے سے، رسول کے نواسیوں کو اسیر کرنے کے ذریعے سے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام رہا ہو کہ مدینہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے خطبہ دیا مدینہ کے باہر، اور اس خطبے کا ایک جملہ ہم نے خطبے میں بیان کیا کہ امام فرماتے ہیں لو ان النبی تقدم الیہم فی قتالنا کما تقدم الیہم بالوصايا بنا لما ازدادوا علی ما فعلوا فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ تو امام نے خاص موضوع کی جانب توجہ دلائی اور اسی آئے مودت کی جانب توجہ دلائی، اور امام فرماتے ہیں کہ اگر نبی اگر ہمارے جد رسول اللہ امت کو حکم دیتے، کس چیز کا حکم دیتے؟ کہ ہم پر ظلم کرو، اگر وہ حکم دیتے کہ میری آل پر ظلم کرو، میری آل کو قتل کرو، جس طرح سے انہوں نے حکم دیا تھا کہ میری آل سے مودت کرو، تو اگر یہ حکم دیتے بجائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، یہ حکم دیتے کہ میری آل پر ظلم کرو، تو بھی یہ امت اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتی تھی کہ جو ظلم حکم محبت اور مودت کے بعد کیا۔ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے تیسرے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت اور ان کے اصحاب اور انصار کی شہادت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی چادریں چھننے پر، ان کی نواسیوں کی چادریں چھننے پر، ان پہ تماچے اور تازیانے پڑھنے پر، ان کے خیموں کے جلنے پر اور ان کے اسیر ہونے پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن عاشور کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اشرف الانبیاء کے نام لینے والوں نے، ان منافقین نے اشرف الانبیاء کے صحیح جانشینوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اب آپ کے ذہن میں وہ ساری تاریخ رہے کہ جو ہم نے بیان کی، اور ہدف ہی اس کا یہ ہے کہ تمام مسلمانوں تک اس تاریخ کو ایسے پہنچایا جائے کہ پہلے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوصیاء پر ظلم کیا گیا، ان کو منظر سے ہٹایا گیا، اور حضرت موسیٰ کے وصی جناب یوشع بن نون، کہ جنہیں عام طور پر انگلش میں یا لٹن میں کہا جاتا ہے جشوع دا سن آف نون، پر جہاں منافقین نے حملہ کیا وہاں خود حضرت موسیٰ کی بیوی نے حملہ کیا، اور پھر ظلم کا یہ سلسلہ ہوا کہ اوصیاء حضرت موسیٰ کے جو انبیاء بنی اسرائیل تھے ان کو قتل کیا گیا۔ جس طرح سے بنی اسرائیل نے انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیا کہ جو حضرت موسیٰ کے اوصیاء تھے، حضرت موسیٰ کے وصی تھے، ان کے جانشین تھے، وہ نبی ہونے کے باوجود ان کے دور میں ان کے امام تھے، جس طرح سے بنی اسرائیل نے ان ائمہ کو کہ جو اوصیاء انبیاء تھے، جو اوصیاء حضرت موسیٰ تھے، جو اپنے زمانے کے نبی بھی تھے اور امام تھے، انہیں قتل کیا۔ امت مسلمہ نے بالکل اسی طرح سے اوصیاء رسول اللہ کو قتل کیا، اور اس قتال میں سے جو سب سے بڑا مارکہ قتال تھا وہ واقعہ کربلا کا تھا، وہ روز عاشور کا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ کی امت میں بھی ان کے جانشین جناب شمعون صفا کو اسکرین سے ہٹایا گیا، پولس جیسے لوگوں کو آگے لایا گیا، حواریوں کو اسکرین سے ہٹایا گیا، اوصیاء جناب عیسیٰ کو منظر سے ہٹایا گیا، منافقین پاور میں آئے، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے اشرف الانبیاء کی آل کو منظر سے اور اسکرین سے ہٹا کر منافقین پاور میں آئے۔ اور آج اسی مظلومیت کا ایک دن ہے کہ جو تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ مظلومیت والا دن ہے، آل رسول اللہ پہ سب سے زیادہ سخت دن ہے۔ وہ دن ہے کہ جس دن رسول اللہ اس عالم میں امام حسین پر گریہ فرما رہے تھے، کہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ اشرف الانبیاء کی سیرت اور سنت ہے کہ جب امام حسین کے مصائب سنے، جب کہ مصائب نہیں پڑے تھے، تو اس دنیا میں امام حسین پر گریہ فرمایا، اور جب امام حسین پر مصائب پڑے تو جناب ام سلمہ نے اور ابن عباس نے، ان دونوں نے اشرف الانبیاء کو اس عالم میں خواب میں دیکھا کہ سر پر خاک ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں کربلا کے شہداء کا خون جمع کر رہا ہوں، حسین اور اصحاب حسین کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یہ خواب کب دیکھا؟ انہوں نے عصر عاشور دیکھا، جناب سلمہ نے بھی جناب ام سلمہ نے بھی دیکھا، اور جناب ابن عباس نے بھی دیکھا کہ اشرف الانبیاء کے سر پہ خاک ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ نے گھبرا کے دونوں نے سوال کیا کہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کربلا میں میرے حسین کو قتل کر دیا گیا، یہ حسین اور اصحاب حسین کا میں خون جمع کر رہا ہوں۔ تو امام حسین پر گریہ اور ان کی یاد منانا وہ سنت ہے کہ اشرف الانبیاء نے قتل و شہادت امام حسین سے پہلے امام حسین پر گریہ کیا، اور شہادت کے دن اور اس کے بعد بھی اس عالم میں گریہ کیا۔ ایسی سنت کہ جسے آپ نے اس دنیا میں بھی انجام دیا، اس دنیا میں بھی انجام دیا۔ آج ہم اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جن کے دل میں اشرف الانبیاء کا بغض اور ان کی آل کا بغض ہے، وہ اس رونے کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر یہ رونا بدعت ہے، اگر غم حسین منانا بدعت ہے، تو سب سے پہلے اس بدعت کی نسبت دینی پڑے گی اشرف الانبیاء کو۔
اور آج ہی کے دن سے ایک زیارت کے جو بہت ہی مشہور و معروف زیارت ہے کہ جس کو ہم نے اعمال عاشور میں پڑھا، وہ ہے زیارت عاشورہ امام حسین علیہ السلام۔ اس زیارت میں 3 دعائیں ہیں کہ جن کی جانب توجہ دلائیں۔ اس میں ایک دعا یہ ہے، اللہم اجعل محیایا محیایا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ یا اللہ تو ہمیں زندگی دے، کون سی زندگی؟ جو زندگی تھی محمد و آل محمد کی، اور ہمیں ایسی موت دے، کیسی موت کہ جو موت تھی محمد و آل محمد کی، یعنی ہم زندہ رہیں تو محمد و آل محمد کے طرز عمل پہ زندہ رہیں، اور جب دم نکلے تو محمد و آل محمد سے محبت بھی کریں اور انہی کی راہ میں جان دیں اور پرچم اسلام کی سربلندی میں اپنا خون بہا دیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور اسی زیارت عاشور کی 2 دعاؤں کا تعلق ہے کہ جس میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں امام زمان علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ ان یرزقنی طلب صارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ امام حسین سے مخاطب ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں روزی عطا فرمائے، رزق عطا فرمائے، وہ ہمیں نعمت عطا فرمائے۔ کیا نعمت عطا فرمائے؟ ان یرزقنی طلب صارک مع امام منصور من اہل بیت محمد، کہ ہم ان کے انصار میں سے ہوں اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ یا امام حسین ہم آپ کے خون کا انتقام لیں ان کے ساتھ مل کر۔ اور جب یہ دعا کی جاتی ہے یرزقنی طلب صارک مع امام منصور من اہل بیت محمد، تو اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم انتقام لیں۔ انتقام جب لیں گے جب ہم امام زمان علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں گے، امام زمان علیہ السلام کے اصحاب اور انصار یا ان کے اس وقت کے پیروکاروں میں شامل ہوں گے۔ اور پھر اگلے مرحلے میں ذکر ہوا فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ صَارِكَ مع امام هُدًى ظاہر ناطق بالحق منکم، اور دوسرے نسخے میں بیان ہوا ان یرزقنی طلب صاری مع امام مہدی ظاہر ناطق بالحق منکم، کہ امام حسین علیہ السلام کی ہم زیارت کر رہے ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں کہ یا امام حسین ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ کہ ہم آپ کے خون کا انتقام لیں امام مہدی کے ساتھ مل کر، کہ اس سے بڑھ کر اس زیارت عاشور میں کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں تاکید ہوئی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے کہ خداوند تبارک و تعالی ہر روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس زیارت میں 100 سلام اور 100 لعن ہیں، چاہے تو وہ پورے پڑھے جائیں، اور پھر ان 100 اور لعن اور سلام کو مختصر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جب میں قم گیا تو ہمیشہ میری عادت تھی کہ بڑے بڑے علماء سے جب ملاقات ہوتی تھی ان سے میں سوال کرتا تھا کہ واجبات کے بعد، یعنی واجبات کو انجام دینے کے بعد اور حرام سے بچنے کے بعد جو بہترین کام کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ تو اتفاق سے بہت سارے علماء سے سوال کیا، آیت اللہ العظمیٰ مرشی سے آیت اللہ العظمیٰ شیخ شہاب الدین سید شہاب الدین مرشی نجفی سے، آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد علی عراقی سے، اسی طرح سے اور دیگر بڑے بڑے علماء سے۔ ایک دن مجھے یاد ہے حرم حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلام علیہا کی زیارت کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں ذریعہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں، کہ جس وقت وہ ذریع کو اس طرح سے پکڑے ہوئے تھے اور زیارت میں مصروف تھے، اور عموماً وہ ایک کام انجام دیتے تھے کہ اس طرح سے سر پہ عبا کو کر لیتے تھے اور اس طرح سے ذریع کو پکڑ لیتے تھے، اور اس کے بعد ایک سر ان کا ہلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تو میں نے دقت کی تو وہ ذریع مقدس حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا پر جو ہے اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو اس طرح سے ایک ذلت اور حقارت کو قبول کرتے ہوئے کہ میں آپ کے در پر اپنی پیشانی کو اور اپنی ناک کو رگڑ رہا ہوں، اور زیارت عاشور وہ پڑھتے تھے۔ جب وہ زیارت سے فارغ ہوئے تو خود میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو لعن ہے بڑی طویل ہے، یہ جو لعن ہے طویل ہے، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد
وآخر طابع لولا ذلك اللهم لنصابت التي جهدت الحسين وشايعت وبايت وتابعت لقتله اللهم لعنهم جميعا، کہ اس کو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے پورا ہی پڑھا جائے. میں نے کہا اگر نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ نے فرمایا اس کو مختصر پڑھ لیا جائے. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لولا ذالک. اور سلام کے جو طویل سلام ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعله الله وآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی مختصر کیا جا سکتا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار. لیکن بہتر کیا ہے کہ پورا پڑھا جائے. اور ایک طریقہ ہم نے اور بیان کیا کہ اس لعن کو ایک دفعہ پڑھا جائے، سلام کو ایک دفعہ پڑھا جائے، نیت کر لی جائے یہ لعن اور یہ سلام 100 دفعہ ہوں، یا یہ کہ لعن اور سلام کو 10 دفعہ پڑھ لیں. لیکن اگر ایک دفعہ بھی پڑھیں تو بھی بہتر ہے. اصل چیز یہ ہے کہ زیارت عاشور ہماری زندگی میں رہے. وجہ یہ ہے کہ اس قربانی امام حسین کی وجہ سے یہ دین باقی ہے. اس قربانی امام حسین کی وجہ سے یہ دین باقی ہے، اور اس قربانی کو یاد رکھنا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دین باقی ہے قربانی امام حسین کے ذریعے سے، اور ہم باقی ہیں اس قربانی کے ذریعے سے. اور جب تک ہم اس قربانی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم میں بھی ایک ولولہ ہے اور دین کی بقا کا جوش ہے. اور یاد رکھیں یہ دوسروں کو بھی ہمیں دیکھ کے شوق ہوتا ہے، کہ جس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ اتنے ممالک تھے، کسی کو بھی اسلامی حکومت، اسلامی فکر اور اسلام کی فکر نہیں تھی. جب ہمارے مرجع کے ذریعے سے اسلامی نظام ہوا تو سب کو خواہش ہوئی. پھر وہ ابو بکر بھی ملعون نظر آیا، کون؟ بغدادی. اور اس سے پہلے وہ عمر بھی نظر آیا، کون؟ ملا عمر. کوا چلا ہنس کی چال، انہوں نے کوشش کی نظام اسلام لائیں. ایک افغانستان میں لایا طالبان، عمر، ملا عمر. ایک عراق اور شام میں اسلام لانا چاہا، کون سا؟ ابو بکر بغدادی. یہ جو ان میں ایک حرص ہوئی، یہ جو ان کو حسد ہوا، یہ جو سب کو شوق ہوا، یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ نتیجہ تھا کہ ہمارے ہاں سے آواز بلند ہوئی. تو یہ ذہن میں رکھیں یہ جو دین باقی ہے یہ ہماری ہی وجہ سے لوگوں کو شوق ہے، اور ہم میں جو یہ حرارت ہے یہ امام حسین کے نام کی وجہ سے ہے. اور اس حرارت کو باقی رکھنے کے لیے توجہ دلائی گئی امام حسین کی زیارت کی جانب، کہ فزیکلی وہاں جا کے بھی زیارت کریں. اور اسی حرارت کو باقی رکھنے کے لیے توجہ دلائی گئی کہ ہر روز زیارت کریں، نماز کے بعد بھی زیارت کریں، اور نماز سے پہلے بھی کریں بے شک. اور بقول بعض علماء کے کہ نماز سے پہلے بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، ان کی خدمت اقدس میں سلام پیش کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کی بچائی ہوئی نماز کو میں پڑھنے جا رہا ہوں. کہ نماز سے پہلے بھی امام حسین کی یاد ہو کہ یہ جو نماز ہے یہ آپ کی وجہ سے باقی ہے، وَإِلَّا اگر آپ بیعت کر لیتے دین برباد ہو جاتا. اور پھر نماز کے دوران بھی ایک حرارت باقی رہے، وہ کس کے ذریعے سے؟ کہ اگر جس چیز پہ سجدہ کیا جائے اس کا تعلق ارض کربلا سے ہو، یعنی تربت مقدس امام حسین اگر ہو. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ بقا جو دین کی ہے امام حسین کے ذریعے سے، یہ جو حرارت دین میں ہے یہ امام حسین کے ذریعے سے ہے. اور یہ وہ قول ہے اشرف الانبیاء کا، ان فی قتل حسین لحرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد. قتل حسین میں ایک ایسی حرارت ہے مومنین کے لیے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالی امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائے. پہلے بھی توجہ دلائی کہ ان کے 360 اصحاب خاص ہوں گے، لیکن ان کے پرچم تلے یعنی ان اصحاب کے پرتم چلے انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں مومنین ہوں گے. کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں.
اگر زندہ ہوں تو ان کے ساتھ ہوں، اگر مر چکے ہوں تو ہمیں دوبارہ امام کی خدمت کے لیے زندہ کیا جائے۔ اور زیارت عاشور اس کام کے لیے، کون سے کام کے لیے؟ کہ اگر مر چکے ہیں تو انشاءاللہ زندہ ہوں، اور اگر زندہ ہیں تو امام کے ساتھ ہوں، اس دعا کے لیے، اس کام کے لیے، دشمنان امام حسین سے انتقام کے لیے، امام زمان علیہ السلام کی قربت کے لیے، جو ایک بہترین عمل ہے، اس کا نام ہے زیارت عاشور امام حسین علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ آج ساری دنیا میں، اور آج سے مراد یہ جو 24 گھنٹے کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، کہیں اس وقت اور جہاں اس وقت رات ہے، تو اس سے کچھ دیر پہلے اسی 24 گھنٹے میں دنیا کے مختلف ممالک میں امام حسین علیہ السلام کا سوگ منایا جا رہا تھا۔ اور یہ 24 گھنٹے جو گزرے، کہ جس کو آپ اس 24 گھنٹے کی ایک گردش کہہ دیں، یا یہ کہہ دیں کہ انڈیا پاکستان میں رات آ گئی، وہاں پر دن تھا، یہ جو 24 گھنٹے کی گردش ہے کہ جس میں ندائیں تھی یا حسین کی، یہ بقائے دین کا سبب ہے۔ اور پھر میں توجہ دلاؤں، جو توجہ دلائی یہود و نصارہ کے درمیان سازش کی، وہی سازش اب بھی چل رہی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ رسول کے اوصیہ کے ذکر کو محو کر دیا جائے۔ اور ماہ محرم وہ ماہ ہے، اور ایام عزا وہ ایام ہیں کہ محرم و صفر اور ربیع الاول کے 8 دن کہ جو ائمہ علیہم السلام کے ذکر کی بہار ہے، کہ دشمن نے جتنا بھی ظلم کیا اہل بیت پہ کیا، جتنا اہل بیت کے نام کو مٹانا چاہا مٹایا، لیکن نہ ہم اہل بیت کے ذکر کو محو ہونے دیں گے، نہ اہل بیت کے نام کو مٹنے دیں گے، ان کے نام کو زیادہ سے زیادہ کریں گے، اور یاد رکھیں کہ یہی سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اعمال شب عاشور، روزے عاشور میں ہم نے توجہ دلائی کہ وہ نمازیں، زیارتیں بہترین چیز، لیکن ان سب کی جان کیا چیز ہے؟ کہ اس گریے کے ذریعے، نوحے کے ذریعے، ماتم کے ذریعے، سوز کے ذریعے، سلام کے ذریعے، سیاہ کپڑوں کے ذریعے سے دنیا کے ذہنوں کو جھنجھوڑیں کہ آج کیا ہوا تھا۔ اور دشمنان رسول اللہ اسی ذہن کے جھنجھوڑنے کے خلاف ہیں، وہ نہیں چاہتے کسی بھی طریقے سے کسی بھی مسلمان یا غیر مسلمان، اور خصوصاً مسلمانوں کے درمیان، کوئی یہ سوال کرے کہ یہ کالا لباس کیوں ہے، کوئی یہ سوال کرے کہ لوگ رو کیوں رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابن حجر نے بھی نقل کیا شیخ غزالی سے، کہ جنہیں امام غزالی کہا جاتا ہے، گو کہ ایک قول یہ ہے کہ امام غزالی آخر عمر میں اہل بیت کی جانب آ گئے تھے۔ ان کا ایک قول جو نقل کیا جاتا ہے وہ کیا تھا؟ یحرم علی الواعظ ذکر مصیبت الحسین یا ذکر روایت الحسین و ذکر روایت مقتل الحسین، کہ واعظ پر حرام ہے، کیا حرام ہے؟ حسین کے مقتل کی روایت کو بیان کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ صحابہ کا رونا رویا جاتا ہے، چلو اہل بیت کو نہیں مانتے، صحابہ کو تو مانتے، امام حسین صحابی تھے کہ نہیں تھے؟ تمہارے نزدیک تو اصحاب کا ذکر افضل ترین عبادت ہے، تو امام حسین کے ذکر میں کیا پریشانی ہے؟ امام حسین سے کیا پریشانی ہے؟ ان کے مصائب کو بیان کرنے سے کیا پریشانی ہے؟ تو آخر میں علت بیان کی جاتی ہے کیونکہ لوگوں میں ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے اصحاب کے خلاف۔ کیا تعلق ہے حسین ابن علی کا اصحاب سے؟ وجہ یہ ہے کہ جو سنی دنیا میں شور ہوتا ہے صحابہ کا، جو صحابہ کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے وہ لطیفے سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ کل من لقا رسول اللہ، جس نے بھی رسول اللہ سے کو دیکھا،
مؤمنن، اس عالم میں کہ وہ مسلمان تھا، مومن تھا، ومات مسلمن، اور مسلمان مرا، فہو صحابی۔ یہ ڈیفینیشن کیا قرآن سے ثابت ہے؟ ہر چیز ہم سے کہی جاتی ہے قرآن سے لاؤ، یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے، قرآن میں لکھا ہے کہیں کہ جس نے بھی میرے حبیب کو دیکھا وہ اس کا بلند مقام ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ڈیفینیشن ہم نے بیان کی ہے ابن حجر کی ہے، اس کے علاوہ درجنوں ڈیفینیشن ہے، خود بخاری کی ڈیفینیشن ہے، جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا وہ کیا ہو گیا؟ صحابی ہو گیا۔ اکثر ڈیفینیشن یہ ہے۔ یہ جو ہم نے ڈیفینیشن بیان کی، کل من لقا رسول اللہ مؤمنا ومات مسلما، کہ جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا اس عالم میں کہ وہ مسلمان تھا، مومن تھا، اور مرا بھی مومن، وہ صحابی ہے۔ یہ ابن حجر کی ڈیفینیشن ہے، یہ بات کی ڈیفینیشن ہے۔ اس میں سے کسی ڈیفینیشن کا تعلق نہ قرآن سے ہے، اور اگر صحابہ کی اتنی فضیلت ہے تو صحابہ کی ڈیفینیشن خود حدیث میں آنی چاہیے تھی، حدیث میں آنی چاہیے تھی۔ اہل بیت کے مقابلے میں یہ بت بنائے گئے اس ڈیفینیشن کے ذریعے سے کہ جس نے بھی دیکھا رسول اللہ کو اس کا یہ مقام ہو گیا، یہ مقام ہو گیا، یہ مقام ہو گیا۔ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تم انہیں ماننے کو تیار نہیں ہو۔ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ علی میرا کون ہے، علی منی وانا منہ، تم انہیں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ بتا رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تم رسول اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو۔ رسول اللہ بتا رہے ہیں علی ولیکم بعدی، کہ میرے بعد علی تمہارا ولی ہے، تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ اور کنہیں کھڑا کر رہے ہو ان کے مقابلے میں؟ وہ بتا رہے ہیں میرے 12 اوصیاء ہیں، تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ بخاری میں 12 اوصیاء کا ذکر ہے، تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ مسلم میں 12 اوصیاء کا ذکر ہے، 12 ائمہ کا ذکر ہے، تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ ان کے مقابلے میں کسے کھڑا کیا؟ جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا، جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا اس کا اتنا بلند مقام ہو گیا۔ جو رسول اللہ کی زبان چوس کے جس نے آنکھ کھولی، جو رسول اللہ کی آغوش میں آیا، جس نے رسول اللہ کا چہرہ سب سے پہلے دیکھا، رسول اللہ نے جس کی آغوش میں آنکھ بند کی، جس کے لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس کے لیے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، جس کے لیے فرمایا علی منی وانا منہ، جس کے لیے فرمایا اخذاکم علی ابن ابی طالب، کہ سب سے بہتر قضاوت کرنے والا تمہارے درمیان علی ابن ابی طالب ہے، جس کے لیے فرمایا عالم امتی علی ابن ابی طالب، کہ میری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے علی ابن ابی طالب۔ اس کا نام لینے والے، اس سے دین لینے والے، اس سے قرآن سمجھنے والے کافر ہو گئے۔ یہ کون سی سازش ہے؟ کیا یہ وہ سازش نہیں ہے جو پولس نے کیا؟ یہ وہ سازش نہیں ہے جو سامری نے کی؟ یہ جو روایتوں میں کہا جاتا ہے اس امت کے چند افراد کے لیے کہ یہ اس امت کے سامری ہیں، یہ اس امت کے بچھڑے ہیں، یہ اس امت کے پولس ہیں، ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے پولس نے، جس طرح سے سامری نے، جس طرح سے سامری نے گمراہ کیا ایک بچھڑے کے ذریعے سے، یہ لوگ بھی اسی بچھڑے کی مانند ہیں، یہ لوگ بھی پولس کی مانند ہیں، یہ لوگ بھی سامری کی مانند ہیں۔ اسی وجہ سے روایات میں نقل ہوا کہ جہنم کے بدترین طبقے میں ایک صندوق ہے، اور صندوق میں کون ہے؟ قابیل ہے، کون ہے؟ نمرود ہے، کون ہے؟ سامری ہے اور پولس ہے، اور اس امت کے یہ دو افراد ہیں، کیونکہ یہ سب ایک لائن کے تھے کہ جنہوں نے انبیاء کی امتوں کو منحرف کیا۔ آج جو کچھ ہوا کربلا میں، یہ سب نتیجہ تھا غدیر کے انکار کا، یہ سب نتیجہ تھا مولا امیر المؤمنین کے گلے میں رسی ڈالنے کا، یہ سب نتیجہ تھا جناب سیدہ کے گھر کے گھراؤ کا، یہ نتیجہ تھا جناب سیدہ کے در کو جلانے کا، یہ نتیجہ تھا جناب محسن کے قتل کا۔ صحابہ کا یہ ایک بت بنایا گیا کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں، نہ اس ڈیفینیشن کا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اس کے بعد ایک اور بت بنایا گیا، وہ کون سا بت تھا؟ جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی ہو گیا، کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی لطیفہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایسا لطیفہ ہے، یہ تقریباً ہم ہر کچھ دن کے بعد کہتے ہیں تاکہ یہ چیز پھیلے۔ یہ بالکل ایسا لطیفہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ دین کی اتھارٹی بن گیا، وہ دین کی سپریم اتھارٹی بن گیا، اس سے آپ کو دین سمجھنا ہے۔ یہ بالکل ایسا لطیفہ ہے، کوئی یہ کہے کہ پرنسٹن یونیورسٹی میں جس نے بھی آئنسٹائن کو دیکھا وہ فزکس کی اتھارٹی بن گیا۔
جس نے بھی آئنسٹائن کو دیکھا ایک دفعہ، پرنسٹن یونیورسٹی کا چوکیدار چپراسی، پرنسٹن یونیورسٹی کا جاہل آدمی جس کو فزکس کا کچھ نہ پتا ہو، جو فزکس ایف سے لکھتا ہو، وہ دین کی اتھارٹی بن گیا، کیونکہ اس نے زیارت کی ہے بنفس نفیس کس کی؟ آئنسٹائن کی۔ وہ بن گیا صحابی۔ اس سے بڑھ کر مذاق نہیں ہے کوئی دین کے ساتھ۔ یہ جو کہا جاتا ہے ہم اصحاب کے خلاف ہیں، ہم اصحاب کے خلاف نہیں ہیں، ہر اس صحابی کے خلاف ہیں جس نے دین کو بدلا، ہر اس صحابی کے خلاف ہیں جس نے قرآن کی اساس پر جو ہے وہ ضربت لگائی اور اشرف الانبیاء کو ہذیان کی نسبت دی۔ جس نے ہذیان کی نسبت دی اس نے قرآن کو برباد کر دیا۔ اس سے بڑھ کر لطیفہ ہوا، وہ کیا لطیفہ ہے جو آپ سب ہم سنتے ہیں؟ تابعی۔ تابعی کون ہو گیا؟ جس نے صحابی کو دیکھا۔ رونے کا مقام اسلام میں کیا ڈرامے ہوئے ہیں۔ اہل بیت کو جیل میں ڈالا گیا، فاسقوں، فاجروں، زانیوں، شرابیوں کو حاکم بنا دیا گیا، ڈرامے کیے گئے، صحابہ کا موضوع اٹھایا گیا۔ صحابہ پہ ہماری جان قربان ہو جائے، صحابہ وہ جو رسول اللہ کے پیروکار ہوں، نہ یہ کہ جس گھوڑے کھدے نے دیکھ لیا ایک دفعہ۔ اس کے بعد کا ڈرامہ کیا ہوا؟ تابع۔ جس نے بھی صحابی سے ملاقات کر لی، جس نے بھی صحابی سے لے لیا، وہ کیا ہو گیا؟ تابعی۔ اب یہ کہا جاتا ہے شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا، شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا۔ اب ہم لام لیتے ہیں سارے شیعوں کا کہ جن پہ لعنت ہو ان کے باپ پہ بھی لعنت ہو۔ امام حسین کے قتل کا حکم دینے والا یزید تھا، یزید شیعہ تھا، اگر یزید شیعہ اس پہ بھی لعنت، اس کے باپ پہ بھی لعنت۔ اور اگر تمہیں شیعوں سے اتنا نفرت ہے تو یزید پہ بھی لعنت بھیجو، اس کے باپ پہ بھی لعنت بھیجو، کیونکہ وہ شیعہ تھا۔ اور یہ کیا تھا یزید؟ کتب رجال اہل سنت میں دیکھیں کہا جاتا ہے تابعی۔ کس کا بیٹا تھا یہ؟ صحابی کا۔ کون سا صحابی؟ کہ جس نے رسول کے چوتھے خلیفہ سے بھی جنگ کی، جس نے رسول کے 5ویں خلیفہ سے بھی جنگ کی، امام حسن سے۔ تو قاتلان امام حسین میں سے تک یزید ہے، یہ شیعہ ہے۔ اور کون؟ کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ کس نے گورنر بنایا بصرہ کے بعد کوفے کا، اور کس نے قتل عام کا حکم دیا، کس نے فوج تیار کی؟ کون تھا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد شیعہ تھا۔ کس کا گورنر تھا؟ کس نے اس کو بنایا تھا گورنر؟ کس نے بصرے کا گورنر بنایا تھا؟ کس نے بصرے کے گورنر ہونے کے بعد اسے کوفے کا گورنر بنایا تھا؟ جس نے اس کو بصرے کا گورنر بنایا اس پہ لعنت، جس نے اس کو کوفے کا گورنر بنایا اس پہ لعنت، اس کے باپ پہ لعنت، اگر یہ شیعہ تھے تو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کس کو فوج کا کمانڈر بنایا تھا؟ ہمارے یہاں نام لیا جاتا ہے عمر ابن سعد، یہ آدھا نام لیتے ہیں ہم لوگ، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، پورا نام لیں۔ یہ سعد ابن ابی وقاص صحابی کا بیٹا تھا۔ شیعوں نے نہیں مارا امام حسین کو، ان صحابی زادوں نے اور ان تابعیوں نے مارا ہے، کہ جو آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق تابعی ہیں۔ یزیدی تابعی تھا آپ کا، صحابی زادہ تھا۔ عمر ابن سعد کے بارے میں خلاصابہ میں اور دیگر کتب رجال اہل سنت میں لکھا جاتا ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص وَهُوَ ثِقَةٌ، اور وہ ثقہ تھا، وَتَابِعِيٌّ ثِقَةٌ، وہ تابعی تھا، وہ ثقہ ہے۔ اور پھر بعض جگہ لکھتے ہیں وَشَارَكَ فِي قَتْلِ الْحُسَيْن، کہ وہ حسین کے قتل میں شریک تھا، فَفَعَلَ أَفْعِيلَ، اور اس نے بہت کچھ کیا، لیکن کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ ارے آپ اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ شیعہ ہوتا تو ہم ثقہ کہتے۔ لعنت اس پر ہے کہ جس کو آپ ثقہ کہہ رہے ہیں، اور لعنت ان پر ہے کہ جو اس قاتل امام حسین کو ثقہ کہہ رہے ہیں۔ پہلی لائن میں تابعی کہہ رہے ہیں، پہلی لائن میں صحابی زادہ کہہ رہے ہیں، پہلی لائن میں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کون تھا؟ تابعی تھا، یہ ثقہ تھا،
یہ قابل اعتماد تھا، یہ سچا تھا، اور اگلی لائن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین ابن علی سے جنگ میں مصروف ہوا، بعد میں آپ دفاع کر رہے ہیں کہ اس نے خود نہیں قتل کیا. وَلَمْ يُبَاشِرْ، یہ مختلف لوگوں کی آپ کو عبارتیں سنا رہے ہیں. کچھ نے واضح کہا وَشَارَكَ فِي قَتْلِ الْحُسَيْن، پھر اس کے بعد بریکٹ میں لگایا وَلَمْ يُبَاشِرْ، خود نہیں قتل کیا. خود چھری چلاتا تو کیا ہوتا؟ کون سا کمال ہو جاتا؟ کون سا کمال ہو جاتا؟ تو عمر ابن سعد کون تھا؟ ہم لوگ تکلف سے نام لیتے ہیں، ہم نے لوگوں کو فری چھوڑا ہوا ہے کہ ہاں ہمیں جوتے لگاؤ. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص لعنت اللہ علیہ. کون تھا یہ؟ تابعی. آپ تابعی کہہ رہے ہیں، آپ تابعیوں کو احترام دے رہے ہیں. اور کون تھا؟ تعجب ہوگا آپ کو. اور کون تھا قاتل؟ شمر. شمر کون ہے؟ ارے شمر بھی آپ کا تابعی ہے، شمر بھی صحابی زادہ ہے. ذوالجوشن، ذوالجوشن کے بارے میں لکھتے ہیں وَلَهُ الْإِدْرَاكُ وَلَهُ الصُّحْبَةُ، خود شمر کا جو باپ تھا وہ صحابی تھا. اب آپ کو تعجب ہوگا، ابو اسحاق سبیعی، یہ ایک بخاری کا اور بہت ساری کتابوں کا اہم ترین راوی ہے، کوفے کا رہنے والا تھا. تو بعض جگہ تو ان لوگوں کو بھی شرم آ گئی. ابو اسحاق سبیعی کی جو روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو نقل ہوئی ہیں، کس سے نقل ہوئی ہیں آپ کو تعجب ہوگا. وہ روایتوں کو نقل کرتا ہے اپنے پڑوسی سے. اس کا پڑوسی کون ہے؟ بعض جگہ انہوں نے کتابوں میں علم رجال میں لکھ دیا اس کا پڑوسی تھا شمر ابن ذوالجوشن. لیکن کیا کیا بخاری نے، کیا کیا دوسروں نے کہ یہ لکھا ان، اور بعض جگہ یہ بھی لکھ دیا کہ اس نے اس کے باپ کو نہیں دیکھا تھا. کس کو؟ ذوالجوشن کو. اب یہ ساری جو روایتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ان ابو اسحاق سبیعی ان ذوالجوشن، جبکہ ذوالجوشن کو اس نے نہیں دیکھا ابو اسحاق نے. بیچ میں کون تھا؟ بیچ میں پڑوسی تھا شمر ابن ذوالجوشن لعنت اللہ علیہ. وہ آپ کی ٹیکنیکل زبان میں صحابی زادہ ہے، وہ آپ کی ٹیکنیکل زبان میں جو ہے وہ تابعی ہے. شیعہ ہے یہ. لعنت ہے ایسے شیعوں پہ اگر یہ شیعہ ہے تو. اور لعنت ہے ان پر کہ جو ان کو تابعی اور صحابی زادہ کہہ کے احترام کر رہے، روایتیں نقل کر رہے ہیں. ہم تو روایتیں نہیں نقل کر رہے. اور کون تھا آپ کو تعجب ہوگا، اور بہت سارے تھے، لیکن ایک کا اور نام لیں جس کو آپ بھی جانتے ہیں. مروان تو اس کا الگ ہی مسئلہ تھا. یاد رکھیں مروان کو اور اس کے باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ بلا نام لیا تو بتائیں مروان کو اور اس کے باپ کو، حکم بن عاص کو. اور حکم بن عاص جو تھا وہ چچا تھا خلیفہ سوم کا. رسول اللہ نے مروان کو اور اس کے باپ کو مدینے سے نکال دیا تھا اور کہا تھا ان کو دوبارہ داخل نہیں ہونا. خلیفہ اول کی جرت نہیں ہوئی ان دونوں کو دوبارہ واپس بلانے کی، کیونکہ پبلک میں بہت زیادہ ان کے خلاف نفرت تھی. خلیفہ دوم کی بھی جرت نہیں ہوئی، جبکہ انہوں نے بہت سارے نئے کام کیے. کیونکہ خلیفہ سوم کا چچا زاد بھائی تھا. اس ملعون کو بلایا، نہ فقط یہ کہ بلایا بلکہ گورنر تک بنایا. یہ جو مروان مسلط ہوا مسلمانوں کے اوپر، اس کو مسلط کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، خلیفہ سوم تھے. اور مروان اتنا خبیث ہے خود اہل سنت کے نزدیک کہ مروان کو جبکہ اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اہل سنت کی جرت نہیں ہوتی اس کو صحابی کہنے کی. یہ آپ کو تعجب ہوگا. اور مروان کا انکار کرتے ہیں، مروان کو سبھی برا کہتے ہیں، لیکن اس مروان کے لیے جو دل نرم تھا وہ کس کا دل نرم تھا؟ خلیفہ سوم کا. اس مروان کو کون لے کے آیا مدینے میں؟ خلیفہ سوم. اس مروان کو کس نے گورنر بنایا؟ خلیفہ سوم نے. تو قتل امام حسین میں خود مروان کا بھی دخل تھا. ایک شخص تھا محمد بن اشعث بن قیس قندی. اب یہ کون تھا؟ یہ بھی صحابی زادہ. اب یہاں پر ہم بتائیں
ایک شبس بن ربی، یہ بھی صحابی، یہ تابعی. لیکن ابھی ہم گفتگو کو روکتے ہیں محمد بن اشعث بن قیس کندی پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ تھی، اس کا نام تھا قتیلہ، خدا لعنت کرے اس پہ، اور اس کو چھپاتے ہیں اس قتیلہ کو. اور وہ قتیلہ بہن تھی اشعث بن قیس کندی صحابی کی، اور اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد یہ بھاگ گئی تھی. یہ اتنا شور مچاتے ہیں نا ام المومنین کا، تو یہ بھی ام المومنین تھی، اور یہ بھاگ کر کافر ہو گئی تھی. اور کافر ہونے کے بعد سمپل کافر نہیں ہوئی تھی، مسیلمہ کذاب کی طرفدار اور اس کے مبلغوں میں سے ہو گئی تھی. اس کو چھپایا جاتا ہے. ہاں، ہم کو الجھا دیا ہے پوری قوم کو کہ ہم جواب لائیں علم کا، تابوت کا، ذوالجنے کا. ہائے 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 ہائے، ہم بھی بے وقوفی میں سے جواب دینے لگتے ہیں. کبھی کبھی سوال بھی کرنا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے جو ہے امامت میں آ کے رکنا چاہیے. نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ و سجدہ، یہ ساری چیزیں ماتم وغیرہ بات کی ہیں، وہ ہم کو بڑی ٹیکنیکلی ان چھوٹی چیزوں میں الجھا دیتے ہیں. ہمیں بات کرنی چاہیے توحید سے، ہمیں بات کرنی چاہیے نبوت سے اور پھر امامت سے. وہ مسئلہ حل ہوگا آٹومیٹکلی، نیچے کا حل ہوگا. نیچے کا آپ حل کرتے جائیں گے کچھ نہیں ہونے کا. ہاتھ کھولنا، سجدہ کا، یہ ساری نیچے کی چیزیں ہیں، فروعی چیزیں ہیں. فروعی چیزوں کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. اشعث بن قیس قندی یہ صحابی تھا. یہی صحابی بعد میں کچھ دن مولا علی کے ساتھ ہوا، بعد میں مخالف ہو گیا اور کس میں چلا گیا؟ خوارج میں. اسی کی بیٹی تھی کون؟ جعدہ بنت اشعث کے، جس نے امام حسن کو زہر دیا. اسی کا بیٹا تھا کون؟ محمد ابن اشعث. محمد ابن اشعث کون تھا؟ جس نے حضرت مسلم کو قتل کیا اور فوج لے کے چلا. محمد ابن اشعث کون تھا؟ جو امام حسین پر حملے میں فوج لے کے چلا. اور محمد ابن اشعث کی ماں کون تھی؟ خلیفہ اول کی بہن فروا. یہ شیعہ تھا. محمد ابن اشعث کا اگر شجرہ بیان کیا جائے تو محمد ابن اشعث کا ماموں کون تھا؟ خلیفہ اول. محمد ابن اشعث کی ماں کون تھی؟ خلیفہ اول کی بہن. محمد ابن اشعث کا باپ کون تھا؟ صحابی رسول اشعث ابن قیس کندی. محمد ابن اشعث کی پھوپھی کون تھی؟ رسول اللہ کی بیوی جو بھاگ کے کافر ہو گئی، قتیلہ بن قیس کندی. محمد ابن اشعث کی بہن کون تھی؟ جعدہ ابن اشعث جو امام حسن کی قاتل. خود محمد ابن اشعث کون تھا؟ امام حسین کے قاتلوں میں سے. اور خود اس کا ایک بھائی بھی. یہ شیعہ ہے. اسی طرح سے حجار، نہ کہ حجار. آپ کو تعجب ہوگا، اللہ نے اگر توفیق دی تو یہ ذکر ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. قاتلان امام حسین آیا شیعہ تھے یا صحابی زادے اور تابعی اور عموماً راویان حدیث اہل سنت؟ انہوں نے پوری اپنی قوم کو مصروف کر دیا، شیعوں نے قتل کیا امام حسین کو، اور اس کے بعد ہم سب کو الجھا دیا. جبکہ یہ جتنے بھی افراد تھے اکثر صحابی زادے اور کون؟ تابعی. اور اگر بعض صحابی زادے بھی نہیں تھے تو ان سے روایتیں نقل ہو رہی ہیں. روایتیں نقل ہو رہی ہیں. روایتیں نقل ہونے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو گھوم پھر کے، چھپ کے، آنکھ بچا کے، ہاں سچے تھے، ہاں اچھے تھے. اچھا اور سچا آپ کہیں، ہاں، اور قتل امام حسین کو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو شہادت امام حسین کا دار و مدار جو تھا وہ بغض رسول اللہ پہ تھا. اب یہاں پر آپ کو ایک ٹیکنیکل چیز بتا کے آگے بڑھیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو جو مولا امیر المومنین کی فوج میں بھی تھے. اس میں گیم کیا جاتا ہے، یاد رکھیں. اور پھر ایک دم سے کہا جاتا ہے یہ شیعہ تھے. گیم کی چابی یہ ہے. تو سوال کا جواب دیا جائے کہ اگر آپ ان کو شیعہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو سارے سنی اس زمانے میں شیعہ تھے، کیونکہ جو بھی چوتھے خلیفہ کے ساتھ تھے وہ ساتھ تھے.
جو بھی چوتھا خلیفہ کے ساتھ تھے معاویہ کے مقابلے میں وہ کون تھے؟ وہ سب سنی تھے۔ تو ہمیشہ ایک گیم کیا جاتا ہے، جب ان کی بایوگرافی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو مثلا صفین میں بھی تھے، یہ تو مثلا حضرت علی کے ساتھ بھی تھے۔ ہاں ان میں سے بعض لوگ ساتھ تھے، بعض نہ کہ سب۔ کب؟ کہ جب معاویہ سے جنگ ہوئی صفین میں ساتھ آ گئے۔ وہ جو ساتھ آئے تھے وہ امام سمجھ کے نہیں آئے تھے، چوتھا خلیفہ سمجھ کے آئے تھے۔ اور اس زمانے میں جو فوج کے افراد تھے ان کے دو عقیدے تھے، ایک چوتھا خلیفہ سمجھ کے ساتھ تھے اور حکومت کے حاکم سمجھ کے ساتھ تھے، اور ایک وہ تھے کہ جو امام اول سمجھ کے ساتھ تھے۔ ہم انہیں شیعہ کہتے ہیں کہ جو مولا امیر المؤمنین کو امام اول سمجھتے ہو اور امام حسن کو امام دوم سمجھتے ہو، اور پھر 12 ائمہ کو مانتے ہو، نہ ان لوگوں کو کہ جو چوتھے خلیفہ کے پاس کچھ دن کے لیے آ گئے چوتھا خلیفہ سمجھتے ہوئے اور چوتھے خلیفہ کے ساتھ ساتھ ان سے پہلوں کو بھی مان رہے تھے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت اس وقت ہم بیٹھے ہیں یہاں پر عصر عاشور، یہ وہ وقت ہے کہ جب امام حسین تنہا رہ گئے تھے۔ ہم نے تفصیل سے جو ہے قاتلان امام حسین کا ذکر کیا، گو کہ ارادہ نہیں تھا ہمارا، لیکن دل میں یہی آیا کہ اس وقت امام زمان علیہ السلام کے قلب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کے زخموں پہ مرہم لگانے کے لیے ان قاتلوں کا ذکر کیا جائے، کیونکہ ان قاتلوں کے نام کی آڑ میں ہم پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ بھی آمین کہیں کہ ان کی پوری فہرست وار جو ہے کہ ہم ڈسکشن کریں اور دنیا کے سامنے اللہ ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ وقت ہے کہ امام حسین تنہا رہ گئے۔ رن میں ندا کبھی بلند ہوتی ہے، امام حسین تنہا ہیں۔ کس عالم میں تنہا ہیں کہ اصحاب ختم ہو چکے، انصار ختم ہو چکے، بھانجے بھتیجے بیٹے ختم ہو چکے، حتیٰ امام حسین کے جسم میں خون ہے، امام حسین کے بازو میں تیر لگا ہوا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ اس سے بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ یہ تیر کون سا ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے امام حسین کی آغوش میں اس طرح سے ایک بچہ تھا اور یہاں پہ تیر لگا تھا۔ امام کے ہاتھ میں خون ہے، کون سا خون ہے؟ شہداء کا خون ہے، علی اصغر کا خون ہے۔ اب رن میں ایک ندا گونجتی ہے کہ جو امام نے کئی دفعہ استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کوئی ہے کہ جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے، لیکن جو اصل پیغام بلند ہوا تنہائی کے عالم میں، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے۔ امام حجت کو تمام فرما رہے ہیں، کوئی ہے جو زینب اور ام کلثوم کی چادر کا دفاع کرے، کوئی ہے جو زینب اور ام کلثوم کے خیموں کو جلنے سے روکے، کوئی ہے جو زینب اور ام کلثوم کو رسول کی نواسیوں کو اسیر ہونے سے روکے، کوئی ہے جو زینب کی چادروں کو چھننے سے روکے، کوئی ہے جو زینب کے مخنوں کو چھننے سے روکے، کوئی ہے جو زینب اور ام کلثوم کے زیورات کو چھننے سے روکے۔ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہو تمہارے درمیان اور جس کا دل دھڑکتا ہو رسول کی نواسیوں کے لیے، کوئی ہے تم میں سے جو رسول کی نواسیوں کی چادروں کے دفاع کے لیے کھڑا ہو۔ امام نے آخر وقت میں حجت کو تمام کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ امام رخصت آخر کے لیے آئے۔ رخصت آخر تاریخ اسلام کا ایک سخت ترین مرحلہ ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ جو روایتوں میں نقل ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو پنجتن میں سے ایک دنیا سے رخصت ہوئے، 4 رہ گئے۔ جس وقت جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی تو پنجتن میں سے 2 دنیا سے چلے گئے، 3 رہ گئے۔ جس وقت مولا امیر المومنین دنیا سے رخصت ہوئے، پنجتن میں سے 3 دنیا سے چلے گئے، 2 رہ گئے۔ جس وقت امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے، پنجتن میں سے 4 دنیا سے چلے گئے، 1 رہ گئے۔ عصر عاشور وہ وقت تھا۔ رخصت آخر کے معنی اب آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ رخصت آخر کے معنی یہ تھے کہ امام الوداع کہنے کے لیے اور آخری ملاقات کے لیے اور رخصت لینے کے لیے آئے ہیں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے پاس، جناب رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی کے پاس، امام زین العابدین کے پاس، جناب امام حسن امام حسین کی اپنی ازواج اور بیٹیوں کے پاس رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔
اب جناب زینب یہ جانتی ہیں کہ اب جو امام حسین جائیں گے تو پنج تن کا سلسلہ اس زمین پہ سے ختم ہو جائے گا، اب دوبارہ اس سر کو تن پہ مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوگا، یہ ہے رخصت آخر۔ اسی رخصت آخر میں آئے تو جناب امام زین العابدین کے پاس آئے تو روایتوں میں نقل ہوا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام زین العابدین پر بیماری تاری تھی، ان میں اٹھنے اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام زین العابدین کو اس طرح سے سنبھالا کہ جناب زینب کا سینہ تھا اور امام زین العابدین کی پشت تھی، سینے پہ جناب امام زین العابدین اور امام زین العابدین جناب زینب دونوں کا رخ تھا امام حسین کی جانب، اور جناب زینب دیکھ رہی تھی کہ امام حسین زخموں سے چور ہیں، جسم پہ جا بجا خون ہے، بازو سے خون اور جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور امام وقت آئندہ کے ہونے والے امام سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، کس عالم میں بہنوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا؟ امام زین العابدین کے سپرد چند تبرکات کیے، ایک وقت آیا کہ امام حسین جناب زین العابدین سے، امام زین العابدین سے بھی رخصت طلب کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا ہوگا، گلے سے لگایا ہوگا، امام زین العابدین کو خدا حافظ کہہ کے بڑے۔ اب جناب امام حسین خیمے سے باہر نکلتے ہیں، جناب زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں، بیویوں میں گریہ شروع ہوا۔ اب جناب زینب وہ وقت دیکھنے والی ہیں کہ پنجتن میں سے آخری ذات بھی دنیا میں باقی نہ رہے گی۔ امام حسین رخصت آخر لے کے چند قدم آگے بڑھے تو جناب زینب کی ایک ندا بلند ہوئی، یبن الزہرا مہلن مہلا، اے فاطمہ کے لال، اے فرزند زہرا، ذرا آہستہ 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 آگے بڑھے، ارے آپ کی زیارت سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ امام حسین نے پلٹ کے آ کے کہا کہ بہن زینب کوئی کام ہے؟ تو جناب زینب نے جواب دیا، بعض مقاتل میں نقل ہوا کہ جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے وصیت کی تھی کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری جانب سے حسین کے گلے کا بوسہ لینا۔ عجب محبت ہے زینب کو حسین سے، عجب دیدار کی اشتیاق ہے یہ بہن کہ پہلے بھائی کو رخصت کر دیا، وصیت یاد تھی۔ امام حسین خیمے تک گئے تو دوبارہ یہ جملہ کہہ کے بلایا کہ اپنے بھائی کو دوبارہ دیکھ سکوں، ارے بھائی کی کچھ زندگی بڑھ جائے۔ یبن الزہرا مہلن مہلا، اے فرزند زہرا، ذرا آہستہ آہستہ۔ امام قریب آئے، جناب زینب نے وصیت پہ عمل شروع کیا، امام حسین نے سر کو جھکانا شروع کیا، سامنے بہن ہے، بہن کے سامنے سر جھکانا شروع کیا، سینہ قریب سے قریب آیا، جناب زینب نے آغوش میں لے لیا۔ اب دل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب نے اشرف الانبیاء کی جانب سے بھی حسین کو رخصت کیا، جناب زینب نے نانا کی جانب سے بھی رخصت کیا، اپنے بابا کی جانب سے بھی رخصت کیا، اپنی ماں کی جانب سے بھی رخصت کیا، امام حسن کی جانب سے بھی رخصت کیا۔ یہ تنہا زینب ہے کہ جو جانشین رسول بن کے بھی چوم رہی ہے، جو جانشین علی بن کے بھی چوم رہی ہے، جو جانشین فاطمہ بن کے بھی چوم رہی ہے، جو جانشین حسن بن کے چومتی ہے۔ کس طرح سے زینب نے گریہ کیا ہوگا؟ اب یہ کہنا آسان ہے کہ جناب زینب اور امام حسین جدا ہو گئے۔ بالآخر ایک مرحلہ آیا کہ جناب زینب نے اپنے ہونٹ جس جگہ پر رکھے تھے امام حسین کے گلوب مبارک پر، اب یہ بوسہ جناب زینب نے دے دیا، امام حسین کے گلوب مبارک کو چوم لیا، لیکن اس میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ جتنی بھی دیر لگی ہو، لیکن اب ایک وقت آیا کہ امام حسین جدا ہونا شروع ہوئے۔ کتنا سخت ہوگا زینب کے لیے کہ اب جو میرا بھائی جائے گا تو میں کبھی دوبارہ گلے نہ لگا پاؤں گی، کبھی اپنے بھائی کو نہ دیکھ پاؤں گی، کبھی اپنے بھائی کا بوسہ نہ لے پاؤں گی۔ اب جو امام حسین آگے بڑھے تو کبھی جناب زینب کا گریہ، کبھی جناب ام کلثوم کا گریہ، جناب رقیہ بنت علی، جناب خدیجہ بنت علی، جناب صفیہ بنت علی، جناب فاطمہ بنت علی، جناب ام الکرام بنت علی، امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں، امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں، اور ایک جانب
جانب جناب فضہ تمام بیبیوں نے گریہ کیا، اپنے حسین کو رخصت کیا، کبھی ندائیں بلند ہوئی ہوں گی یا محمد و علی و فاطمہ و حسنہ۔ اب ان گریوں کی آواز میں امام حسین رخصت ہو گئے۔ جناب زینب اپنے خیمے کے پاس کھڑی ہیں۔ جب میں کربلا کی زیارت پہ گیا تو وہاں پر یہ گفتگو ہوئی کہ سب سے زیادہ دل کہاں پر بے چین ہوا، سب سے زیادہ حالت کہاں پر منقلب ہوئی، تو کسی نے کہا کہ جب میں زری کے پاس گیا، کچھ ہمارے دوست احباب نے کہا کہ جس جگہ امام حسین کا مقتل ہے، جو میری کیفیت جہاں پر ہوئی تھی، تو میں نے اس کا ذکر کیا کہ سب سے زیادہ جو مجھے عجیب کیفیت ہوئی، سب سے زیادہ جو کربناک کیفیت تھی کہ جس وقت میں نے وہ عمارت دیکھی اور پہلی دفعہ جب گیا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ تلہ زینبیہ ہے، تو خود میں نے اپنی کیفیت بیان کی اور آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب میں تلہ زینبیہ پہ پہنچا اور وہاں سے میں نے گنبد امام حسین کو دیکھا، تو خود جو میری کیفیت ہوئی کہ ارے میں وہاں کھڑا ہوں کہ جہاں کل زینب کھڑی تھی، اور یہاں سے ایک منظر دیکھا تھا کہ اللہ اکبر کی ندائیں بلند ہوئیں، زمین و آسمان ہلنے لگے، زینب بھائی کا دیدار کر رہی تھی، خاک اور دھول اڑنے لگی، اشقیہ کی ندائیں بلند ہوئی۔ اسی دوران زینب نے عجب منظر دیکھا کہ زلجنہ تو نظر آیا، لیکن زلجنہ کی پشت خالی تھی، زمین کربلا ہلنے لگی۔ اب جو زینب نے منظر دیکھا کہ حسین زمین کربلا پہ، حسین کے سینے پہ شمر سوار ہے، ایک ہاتھ میں کند خنجر ہے، دوسرے میں حسین کی ریش مبارک ہے، یہ خنجر چلنے لگا۔ زینب نے ندا دی، اے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ جملہ ختم نہ ہوا کہ شمر کو مخاطب کیا زینب نے، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ یہ باز گشت ختم نہ ہوئی، زمین کربلا ہلنے لگی، ملائکہ نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، لیکن حسین کا سر تن سے جدا نہ ہوا۔ مقاتل میں بیان ہوا کہ خنجر چھوڑ کے شمر نے تلوار نکالی، 12 بار کر کے سر کو تن سے جدا کیا، تکبیر کی ندائیں بلند ہوئی، 9 کے نیزہ پہ سر بلند ہوا، ملائکہ نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ماتم حسین۔